میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز تہجد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جو بندے کو رات کی تنہائی میں اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کا موقع دیتی ہے۔ یہ نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نفل عبادت ہے، جس کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بارہا بیان ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تہجد کی اہمیت اور اس کے کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو جو تمہارے لیے نفل اضافی ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائی گئی، مگر اس میں پوری امت کے لیے ترغیب ہے کہ رات کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت مقبول ہے اور اس سے بلند درجات ملتے ہیں۔ ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے صالحین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ رہنے میں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، یعنی کوئی جان نہیں سکتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے، چیزیں چھپا کر رکھی گئی ہیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ یہ آیت کریمہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں بیان کرتی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنیں گی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورۃ الفرقان، یعنی اور وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے راتوں کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یہ صفات متقیوں کی ہیں جو اللہ کی قرب اور اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی تہجد کی فضیلت بہت واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یعنی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی نماز تہجد ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز سب سے برتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ جب پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گزشتہ آئندہ گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، یعنی کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کی پابندی فرماتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، حالانکہ آپ معصوم تھے، بے گناہ تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین
قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات مانعۃ من الاثم، یعنی تم پر رات کی نماز لازم کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ تھا، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں ادا کرنا افضل ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، یعنی اپنی رحمت خاص نازل فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں بخش دوں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور اسلام کے شہزادیوں، یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، جہاں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام ضروریات توبہ اور مغفرت مانگ سکتا ہے۔ تہجد پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ نماز انسان کو دنیا کی بے نیازی اور آخرت کی فکر سکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور خوب روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیندیں اس کی عبادت میں خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے دے اور ہمیں اپنے قرب سے نوازے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور مسلم بہنوں کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔